बाबा साहब آج کل ہر آدمی ہمیں پریشان نظر آتا ہے، کوئی قرض کے تلے دبا ہوا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی اپنا گھر چاہتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ان کی یہ مشکلات بھی آسان ہو جائیں اور اپنا گھر بھی ہو جائے. اچھی خواہشات کا کرنا بری بات نہیں ہوتی. اچھا گھر ہونا یا یہ خواہش کرنا کہ کسی وجہ سے مقروض ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ سبب بنائے اور قرض ادا ہو، یہ بہت اچھی نیت ہے. اور نیتوں کے صدقے میں رب کریم زیادہ کرم فرماتا ہے اگر اچھی نیت انسان کرتا ہے. اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شبستان رضا میں بڑا ہی پیارا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ نہ صرف اس سے قرض میں ادائیگی میں بہت انشاءاللہ آسانی پیدا ہوگی، ساتھ ہی رزق میں بے شمار برکتیں ہوں گی. اور رزق میں برکتیں ہوں گی تو انشاءاللہ قرض بھی اتر جائے گا، اس لیے کہ جب پیسے کمائے جائیں گے اور اس میں بچت آئے گی تو قرضے کے لیے بھی نکل جائیں گے. تو الحمدللہ عز و جل اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب شمع شبستان رضا میں ان دو آیات پاک کا ذکر فرمایا، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 26 اور 27. قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک ان دو آیتوں کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھا جائے اور پڑھ کر وہیں بیٹھ کر دعا کی جائے. اس لیے کہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی تلاوت یا کوئی بھی عمل جب آپ کرتے ہیں تو دعا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ عبادت کے بعد بھی تو دعا ہمارے اوپر مانگنا فرض ہے نا. تو دعا مانگیں گے انشاءاللہ کس کے لیے؟ ادائیگی قرض کے لیے اور رزق میں برکتوں کے لیے، اچھے اچھے اسباب کے لیے. ظاہر ہے کہ ہر تعلق جو ہے وہ اچھے گھر سے، قرض کی ادائیگی سے یا بہتر اپنی زندگی کو گزارنے سے اور رزق سے. رزق میں جب انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ہوں گی، وسعتیں ہوں گی تو پھر بیڑا ہی پار ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے بابا صاحب. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.